بالکل صحیح. ابھی آپ نے خواہش کا اظہار کیا تو میرے ذہن میں ایک اور سوال آیا کہ فخر زمان نے بھی خواہش کی ہے, اوپننگ کرنا چاہتے ہیں, تو کیا لگتا ہے کہ ان کی یہ خواہش کارآمد ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اپنا میرا بات یہ ہے, 3 نام میرے ذہن میں آئے اور اس کے بعد پھر اینڈ پہ میرا بھائی ہے, اینڈ پہ پھر میرا بھی رہ جاتی ہے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے پی ایس ایل میں وہ تو اوپن ہی کریں گے, لاہور قلندرز کی طرف سے وہ اننگز کا آغاز ہی کریں گے, ٹھیک ہے. مسئلہ اس وقت آتا ہے جب وہ پاکستان ٹیم کے لیے کھیل رہے ہوتے ہیں, لیکن وہاں پر آ کر وہ قربانی دے دیتے ہیں, وہ بابر کے لیے دیتے ہیں یا رضوان کے لیے دیتے ہیں, یا پھر وہاں پہ وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں میں 6 7ویں نمبر پر بھی ہوں تو کیا ہے, ہوں تو صحیح نا. دیکھ لیکن جب آپ نے ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے جانا ہے اور آپ ایک پوری پاکستان سپر لیگ کا ایڈیشن, اس میں ان کو میکسیمم میچز کھیلیں گے نا وہ اپنی ٹیم کے لیے, اگر خدا نخواستہ فٹ نہیں ہوتے ہیں تو اگر وہ میکسیمم میچز کھیلتے ہیں اور وہ اوپن کرتے ہیں اور جب وہ پاکستان ٹیم کے لیے جائیں گے تو ان کا بیٹنگ آرڈر چینج ہو جائے گا. بالکل. تو یہ وہ ایک چیز ہے جو آپ کو زیر غور آنی چاہیے کہ اگر وہ ایک کامیاب اوپننگ بیٹر ہیں تو پھر وہ ہر جگہ پر اوپن کیوں نہیں کرتے ہیں, اور اگر وہ کامیاب اتنے اچھے نہیں ہیں کہ وہ اوپن کر سکتے ہیں تو ان کے نمبر کے ساتھ آپ چھیڑخانی نہ کریں. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ رضوان اور بابر کے ساتھ ہی جانا ہے تو پھر ان کو اوپن کروائیں, پھر آپ نچلے جو نمبرز ہیں ان پر آپ اپنے جو آپشنز ہیں ان کو دیکھیں کہ ہم کن کے ساتھ جا سکتے ہیں. اب چونکہ پاکستان ٹیم سے کوئی باہر تو نہیں ہونا چاہتا نا, تو وہ یہی کہیں گے جب ان کو اوپر کھلایا نہیں جائے گا تو وہ یہی کہیں گے نا جی ٹھیک ہے میں جہاں پر بھی کھلائیں گے کھیل لوں گا. تو یہ اس کا, لیکن جب آپ دلیل کی بات کریں گے نمبر آپ کو نہیں چھیڑنا چاہیے نا, نمبر آپ کو مطلب اگر یہی نمبر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر فرض کر لیں کہ کوئی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نمبر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جی, تو پھر آپ ایسا کریں نا, رضوان کو کہیں کہ نمبر 5 پہ کھیلے اور بابر سے کہیں نمبر 4 پہ کھیلے T20 میں, اور ان کو اگر نمبر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں ہوتا ہے اگر نمبر اہم ہوتا ہے, پہچان ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کسی کے ساتھ بھی کھیل سکتے ہیں نا. آپ کیوں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں اگر آپ کے خیال میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر بابر اور رضوان کا نمبر بھی چینج کیا جا سکتا ہے, پھر صرف فخر کا کیوں چینج کیا جائے, پھر صرف سائم کا کیوں کیا جائے. یہ اہمیت ہے. اب چونکہ وہ اسٹیبلش ہو چکے ہیں اوپر دونوں, وہ بہت شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا انہوں نے, تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ چاہیے تھا جو گزشتہ 3-4 برس میں نہیں کیا. آپ کو کھلاڑیوں کو ڈھونڈنا چاہیے تھا, ان کو تیار کرنا چاہیے تھا جو نمبر 4, 5, 6 پر آپ کے لیے بہتر کھیل سکیں. آپ دیکھیں نا لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان نمبروں پر آپ کے پاس وقت کم ہوتا ہے, آپ کی کامیابی کے امکانات نسبتاً کم ہوتے ہیں, لیکن گلین میکسویل نے تو کل بھی 100 کر دیا. اس سے پہلے انہوں نے آسٹریلیا, یہ گزشتہ 3-4 ماہ میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے ون ڈے میں 100 کیا, دوہری سینچری لگائی افغانستان کے خلاف ورلڈ کپ میں. اس کے بعد انہوں نے انڈیا کے خلاف T20 میچ کھیلے وہاں پر انڈیا میں, وہیں پر اسی انداز میں انہوں نے سینچری سکور کی. کل انہوں نے بالکل اسی جارحانہ انداز میں ویسٹ انڈیز کے خلاف 100 کر دیا ہے. آپ کے پاس جو پلیئرز ہیں وہ ایسے ہونے چاہیے کہ جن کی وہ موازنہ نہیں ہے, ان کو بہت تجربہ ہے, لیکن صلاحیت کے اعتبار سے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ شاٹس کی رینج کتنی ہے. جب آپ کے پاس شاٹس کی رینج زیادہ ہوتی ہے آپ کی کامیابی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. جب آپ لمیٹڈ آپشنز کے ساتھ جاتے ہیں نا, جب آپ ایسے ہی کہہ لیں نا, جب کسی ایک جگہ پر سیل لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تو ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ لمیٹڈ جو ہے محدود مدت کے لیے ہے, یا آپ اس کو کہہ سکیں گے بھائی چند پیس ہی رہ گئے ہیں جی واپس. تو جب آپ کی شاٹس کی رینج چند شاٹس کے اوپر ہوگی آپ پوری گراؤنڈ میں نہیں کھیل پائیں گے, اور آپ کے لیے مشکلات ہوتی ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ کو جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا گیا, اور اب ٹھیک ہے کھیلتے چلے جا رہے ہیں, وہ کسی کو کسی نمبر پر, کسی کو کسی نمبر پر استحکام نہیں آتا, ایسے آپ کی کارکردگی میں تسلسل نہیں آتا, اور آپ کے کھلاڑی ذہنی طور پر اس حد تک ان میں ٹھہراؤ نہیں آتا, تو وہ ساری چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں اجتماعی کارکردگی پر, اور اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نقصان ہو رہا ہے پاکستان کے کرکٹ کو, نتائج خراب ہو رہے ہیں, اور ہار کا تناسب اور بالخصوص بڑے میچز میں ٹورنامنٹس میں پاکستان کا زیادہ لگ رہا ہے. مسلسل سامنا ہو رہا ہے. ہار کی بات ہو رہی ہے تو کیوں نہ جیت کی بھی بات کرتے ہیں. آسٹریلیا مسلسل جیتتا جا رہا ہے, یقیناً بہت ہی فخر کی بات ہے, اور دیکھنا یہ ہے کہ آسٹریلیا ایسی کیا ٹیکنیک یوز کرتا ہے کہ آسٹریلیا کا ذکر ہی اس حوالے سے کیا جاتا ہے کہ باقی ٹیمز جو ہیں وہ بس نمبرز کے لیے آ رہی ہیں, پوائنٹس بنا رہی ہیں, لیکن جیتنا ایٹ دی اینڈ آسٹریلیا نہیں ہوتا ہے. حافظ صاحب
آسٹریلیا کیونکہ ابھی انڈر 19 بھی جیت گیا، اور پھر اگر آپ ماضی میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آسٹریلیا مسلسل وننگ میں ہی آتا جاتا ہے. اگر بھارت جو ہے وہ ایک بیسٹ ٹیم ہے، لیکن بھارت آسٹریلیا کے آگے بھی تھوڑا کمزور پڑ جاتا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ تیسرا فائنل ہے جو انڈیا کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے آسٹریلیا کے خلاف. گزشتہ 1 سال کے اندر ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل آسٹریلیا نے جیتا، پھر 50 اوورز یعنی کہ ون ڈے ورلڈ کپ کا فائنل آسٹریلیا نے جیتا انڈیا کے خلاف، اور اب انڈر 19 ورلڈ کپ کا فائنل بھی وہ انڈیا کے خلاف جیتے ہیں. تو یہ ان کی ایک جو فاتحانہ سوچ ہے اور جو طرز عمل ہے اس کا بھرپور طریقے سے اظہار انہوں نے کیا ہے. تسلسل ہے، ٹھیک ہے، اور ہر سطح پر ہے، ہر فارمیٹ میں ہے. دیکھیں ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ 5 روز کے کرکٹ، 50 اوورز کا ورلڈ کپ، ٹھیک ہے، ون ڈے کرکٹ. اب یہاں پر جو جونیئر کرکٹ ہے اس میں بھی انہوں نے اپنی برتری ثابت کی. سو یہ ایک چیز ہے کہ جو ان کی ایک فاتحانہ سوچ. آپ دیکھیں کہ ان کے جو کھلاڑی ہیں، اگر آپ 1999 سے اب تک دیکھ لیں تو کتنے ورلڈ کپ وہ جیت چکے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کی کارکردگی ذرا نمایاں نظر آتی ہے. تو مینٹلی بہت زیادہ شاندار ہیں. کل تو ایک سردار جی نے بڑے رنز کیے ہیں آسٹریلیا کی طرف سے، اور بڑے اچھے شاٹس بھی انہوں نے کھیلے، اور انہوں نے بڑا اہم کردار بھی ادا کیا اپنی ٹیم کی کامیابی میں. رنز آن بورڈ آسٹریلیا نے اچھے کر لیے تھے پہلے باری کرتے ہوئے. اتنے رنز جب آپ انڈر 19 کی سطح پر ہوتے ہیں تو چیز کرنا ورلڈ کپ کے فائنل میں ذرا مشکل ہو جاتا ہے. انڈیا کے کرکٹرز کسی بھی طور کم نہیں ہیں آسٹریلیا سے. اگر آپ ورلڈ کپ کے فائنل کی بات کرتے ہیں 50 اوورز کا، تو وہاں پر بھی وہ اگر اس ٹیم کا بھی موازنہ کرتے ہیں تو آپ کو صلاحیت میں ہو سکتا ہے اور انفرادی کارکردگی میں یہ لگے کہ وہ انڈیا کو آسٹریلیا پر برتری ہے. لیکن وہ اپنی حکمت عملی سے، اپنی سوچ سے اور کھیل کی میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں جو جس طرح سے وہ میچ کو اپروچ کرتے ہیں نا، ان میں ان کو مخالف ٹیموں کے اوپر برتری ہوتی ہے، اور یہ ان کی واضح نظر آتی ہے. اگر آپ ICC کے ایونٹس میں دیکھتے ہیں تو یہ برتری ہے ان کی. لیکن انڈیا کی اس ٹیم میں کچھ کھلاڑی ضرور اچھے ہیں جو کہ آنے والے دنوں میں سینئر لیول پر بھی اپنی ٹیم کی نمائندگی کر سکتے ہیں. ان کو یقینی طور پر پاکستان بھی ہارا، ورلڈ کپ کا سیمی فائنل ہارا پاکستان آسٹریلیا سے. آپ دیکھیں کہ ورلڈ کپ کا سیمی فائنل انہوں نے پاکستان کو ہرایا ہے، ورلڈ کپ کا فائنل انہوں نے انڈیا کو ہرایا ہے. تو 2 ٹیمیں ایسی ایشیا میں یہاں پر انہوں نے ان دونوں کو ہرانے کے بعد یہ ورلڈ کپ جیتا. اور پاکستان کی فاسٹ بولنگ بہت اچھی تھی جس کے بارے میں پوری دنیا میں بات ہوئی. انڈیا کے بارے میں یہ بات ہوتی تھی کہ ان کی بیٹنگ بہت اچھی ہے. انہوں نے پاکستان کی فاسٹ بولنگ کا بڑے اچھے طریقے سے مقابلہ کیا، اور پھر انڈیا کی جو بیٹنگ ہے اس کا بڑے اچھے طریقے سے مقابلہ کیا اور ان کو رنز کرنے سے روکا. تو جو دونوں ٹیموں کی سٹرینتھ تھی سیمی فائنل اور فائنل میں، انہوں نے اس سٹرینتھ کو بنیادی طور پر بالکل آپ کہیں نا کہ زیرو کر دیا اور جیتا.